الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. اس سے پہلے بات چل رہی تھی کہ نبی علیہ السلام وفات پائے اس وقت جب کہ دین مکمل ہو گیا، ہر قسم سے، ہر اعتبار سے، حلال حرام جائز ناجائز کیا چیزیں ہیں، سارا دین مکمل ہو گیا. تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا سے اٹھایا اور ملک الموت آئے. ایک بڑا عجیب سا مسئلہ ہے، آج لوگوں نے بلا وجہ کھڑا کر رکھا ہے. وفات النبی کیا کہ آیا نبی علیہ السلام کو موت آئی تھی، وفات پائے یا کہ نہیں پائے. ایک بہت بڑا طبقہ لا علموں کا ہے اور ان کے پیچھے علماء سو کا، کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام وفات نہیں پائے، آپ کو موت نہیں آئی. اور اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی تو یہ اللہ کے رسول کی شان میں بہت بڑی گستاخی و بے ادبی ہے، اس پر کفر کا فتویٰ لگایا جاتا ہے. یہ اہل بدعت کا یہی ہمیشہ سے دستور ہے. تمام صحابہ، تمام تابعین، تمام محدثین، تمام علماء حق کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ کو موت آئی. کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت آپ کو بھی موت کا مزہ چکھنا پڑا اور اس میں کوئی دو رائے نہیں تھی. قرآن پاک نے بالکل واضح طور پر کئی مقامات پر نبی علیہ السلام کی وفات کا تذکرہ کیا، جن میں ایک بڑا اہم مقام سورۃ الزمر کی 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 30 اور 31، جو نبی علیہ السلام کی وفات اور موت واقع ہونے کی بہت بڑی دلیل اور نص قطعی اور نص صریح ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک میت وانہم میتون، انک میت وانہم میتون. اے نبی آپ کو بھی موت آنی ہے اور ان لوگوں کو بھی موت آنی ہے. دیکھیے واضح طور پر انک میتون وانہم میتون، اے نبی آپ کو بھی موت آنی ہے اور ان کو بھی موت آنی ہے. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر آپ اور آپ کے دشمن دونوں قیامت کے دن رب کے سامنے بحث کریں گے، جھگڑا کریں گے، اور وہاں اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا کہ جو لوگ نبی علیہ السلام کی اتباع کرتے تھے وہی حق پر تھے، جنہوں نے اتباع چھوڑی وہ باطل پر تھے. اسی طرح سے قرآن پاک سورۃ آل عمران کی آیت وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یہ آیت بھی بڑی اہم دلیل ہے. وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، بشر ہیں، اور آپ سے پہلے جتنے جیسے انبیاء آئے تھے ویسے آپ بھی انہی کی ایک کڑی ہیں. جیسے تمام انبیاء کو موت کا مزہ چکھ کر کے دنیا چھوڑ کر کے جانا پڑا، ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے. یہ بہت سارے نصوص صریحہ ہیں جس سے نبی علیہ السلام کی وفات اور موت کا ہونا واضح ہے. اس سے پہلے حلقے میں بتایا تھا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. نبی علیہ السلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، تو اس موقع انہوں نے یہی کہا
کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے وفات اور موت کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان اے نبی اب الدین مکمل ہو گیا ہے، مکہ فتح ہو گیا ہے، دین مکمل ہو گیا ہے، اس لیے اب آپ کا کام جو تھا پورا ہوا، اس لیے آپ کو دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے، آپ خوب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں اور توبہ استغفار کریں۔ تو اس طرح سے یہ ساری آیات اس بات کی دلیل ہیں کہ آپ کی وفات ہوئی، موت آپ پر طاری ہوئی۔ پھر ایک ادنا درجے کی چیز ذرا سوچئے، آخر نبی علیہ ایک ادنا عقل کا انسان اگر سوچے، معمولی قسم کی سوجھ بوجھ والا، ایک سوال سامنے ہے، آخر نبی علیہ السلام کو کی جنازہ پڑھی گئی کہ نہیں پڑھی گئی؟ پھر آپ کو قبر میں دفنایا گیا کہ نہیں دفنایا گیا؟ اب یہ دونوں چیزیں ہیں۔ بخاری کی روایت مکمل طور پر واضح ہے کہ آپ کی جنازہ پڑھی گئی، بس یہی کہ ہاں نماز جنازہ ایک وقت نہیں ہوئی، 10 آدمی آپ کے کمرے میں جاتے تھے اور وہیں جنازہ پڑھ کے واپس لوٹ جاتے تھے، اس لیے کس نے امامت کیا اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ نماز جنازہ پڑھی، مردوں نے پڑھی، بچوں نے پڑھی، پھر عورتوں نے پڑھی، پھر اس کے بعد آپ کو دفنایا گیا۔ ایک موٹی عقل کا انسان ذرا سوچے، کیا کسی زندے کا جنازہ پڑھا جاتا ہے؟ صحابی کرام نبی علیہ السلام کو وفات نہیں ہوئی تھی، موت نہیں آئی، تو جنازہ کس لیے پڑھا گیا؟ کیوں پڑھے جنازہ؟ جنازہ کسی زندے کی نہیں ہوتی، جنازہ مردے کی پڑھی جاتی، جس کو موت آئی اس کو پڑھی جاتی ہے، اس کی پڑھی جاتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ بھی سوچنے ہے، آج تک دنیا میں کسی کو زندہ دفنانا جائز نہیں رہا۔ اگر نبی علیہ السلام پر موت نہیں آئی تھی تو قبر کھود کر کے آپ کو قبر میں دفنایا کیوں گیا؟ یہ دو باتیں انسان ذہن میں رکھے تو اس کا عقیدہ بالکل درست رہے گا کہ نبی علیہ السلام کو موت آئی اور آپ بھی وفات پائے، جیسے ہی سارے انبیاء وفات پاتے رہے، جیسے سارے انسان مرتے ہیں۔ ہاں، مرنے کے بعد ہر انسان کو قبر میں جو ایک برزخی زندگی ہوتی ہے، اس برزخی زندگی کے معاملے میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برزخی زندگی بنسبت تمام لوگوں کے سب سے زیادہ قوی اور مضبوط ہے۔ یہ چیز تو آپ نے سمجھ لیا اور یہی عقیدہ ہم کو رکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس آیت میں یہ بھی ہے، سورہ زمر کی آیت میں، کہ قیامت کے دن اللہ تعالی کے درمیان اس کا فیصلہ بھی ہوگا۔ جو تم جھگڑتے ہو، جو جھگڑ رہے ہو، اس کا قیامت کے دن اللہ تعالی کے سامنے فیصلہ ہوگا۔ آگے شیخ الاسلام رحم اللہ بیان فرماتے ہیں، وَالنَّاسُ إِذَا مَاتُوا يُبْعَثُونَ وَالنَّاسُ إِذَا مَاتُوا يُبْعَثُونَ۔ جتنے لوگ دنیا میں آئے مرتے ہیں، قیامت کے دن سب کو اٹھایا جائے گا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ بعض اہل علم کہتے ہیں، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں یہ مسئلہ اس لیے بیان کیا کہ اس کی بھی ہمیں معرفت ہونی چاہیے کہ وَالنَّاسُ إِذَا مَاتُوا يُبْعَثُونَ، جو لوگ مر رہے ہیں، جتنے مرے ہیں لوگ، قیامت کے دن سب کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔ اس مسئلے کو بیان کرنے کی کیوں ضرورت پڑی؟ تو بہت سارے اہل علم کہتے ہیں، ایک عرصے دراز سے نجد کے دیہی علاقوں میں، جو بالکل دیہی اور گاؤں کہیں پہاڑوں کے بیچ میں جو لوگ رہا کرتے تھے، علم نہ ہونے کی بنا پر ان کے اندر بڑی جہالت آ گئی تھی۔ وہاں کوئی دین پہنچانے والا گیا نہیں، اور اس وقت
سعودیہ کے اس وقت نجد وغیرہ کے علاقے جو دین تھا وہ ٹوٹل وہی قبر پرستی کا، شرک کا، درگاہوں کا، دنیا بھر کے خرافات کا. بڑے بڑے معبود بنا لیے گئے تھے، شرک عام تھا. تو اس وقت جہاں بہت ساری برائیاں تھیں، جہالت کی وجہ سے وہاں بدوؤں میں یہ عقیدہ پھیل گیا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ کوئی زندہ نہیں ہوتا. ان کا ایمان بالآخرت نہیں تھا، ایمان بالآخرت کا کوئی تصور نہیں تھا. تو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر کا مسئلہ بیان کیا، لکھا، اور لوگوں میں یہ عام کیا کہ بھائی ہاں نہیں، مرنے کے بعد تم نے جو سوچا ہے کہ مر گئے ختم ہو گئے، مرنے کے بعد دوبارہ قیامت کے دن تمہیں زندہ ہونا ہے اور اللہ رب العالمین کے سامنے تمہیں حساب دینا ہے. اس لیے اس مسئلے کو وہاں بیان کرنے کی ضرورت پڑی کہ والناس یبعثون والناس اذا ماتوا یبعثون. جو لوگ، جتنے لوگ دنیا میں مرے ہیں سب کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. قرآن پاک میں بہت سارے دلائل مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے مذکور ہیں، اور ہم نے کئی آیات میں بیان کیا ہے. بڑی مشہور آیت جو اکثر لوگوں کو یاد ہے سورہ طٰہٰ کی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اے میرے بندو، اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، پھر موت کے بعد دوبارہ تم کو اسی مٹی میں واپس لے جائیں گے. منہا خلقناکم، انسان کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے ہوئی. انسان کو اللہ تعالیٰ پیدا کیا، بڑا ہوتا ہے، زندگی گزارتا ہے، جب مر جاتا ہے تو پھر اسی مٹی میں اس کو دوبارہ لوٹا دیا جاتا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم. میرے بندو، اسی زمین کی مٹی سے تم کو پیدا کیا گیا اور اسی زمین کی مٹی ہی میں قبر میں تم کو دوبارہ لوٹایا جائے گا. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. پھر اسی مٹی سے دوبارہ ہم تم کو نکالیں گے. یعنی انسان پہلے کچھ نہیں تھا، مٹی سے اللہ نے آدم کو پیدا کیا، پھر اس سے انسان پیدا کیا. ہر انسان کی گویا کی پیدائش اصل میں مٹی سے ہوئی ہے. اللہ نے ایک عرصے تک کی زندگی دی، زندگی گزارا. جو زندگی جتنی لے کر کے آیا جب پوری ہوئی تو پھر انسان کو موت آ گئی. موت کے بعد پھر اسے زمین میں لوٹا دیا گیا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم. پہلے منہا خلقناکم، ہم نے تم کو زمین سے پیدا کیا، یہ انسان کی دنیا کی زندگی ہے. وفیہا نعیدکم، پھر دوبارہ تم کو اس کے اندر لوٹا دیں گے. یہ انسان کی برزخی زندگی، قبر کی زندگی ہے. جو انسان قبر میں زندگی گزارا، سالوں گزارتا رہا. پھر وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، پھر دوبارہ اسی مٹی سے یعنی قبر سے دوبارہ تم کو پھر ہم نکالیں گے. یعنی یہ قیامت کے دن زندگی ملے گی. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورۃ نوح کے اندر فرمایا واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا. سورہ طٰہٰ میں بھی تذکرہ کیا کہ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ نے تم کو زمین سے پہلے پیدا کیا.
زمین سے پیدا کیا، ثم یعیدکم فیہا، پھر اسی مرنے کے بعد زندگی ختم ہو جائے گی تو مرنے کے بعد دوبارہ اسی کے اندر لوٹا دیں گے. منہا واللہ انبتکم، اللہ تعالی فرمایا اس سے نکالا پھر اسے لوٹائیں گے، پھر قیامت کے دن اسی قبر سے تمہیں زندہ کیا جائے گا. انسان ایمان بالآخرت پر ایمان رکھے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور دوبارہ ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے پہنچنا ہے. اللہ ہم سب کو ایمان بالآخرت نصیب فرمائے اور دین کا صحیح سمجھ اور اس کا صحیح فہم عطا کرے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب